السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے، میری ایک تاریخ پر کتاب ہے عظمت رفتہ، اس پر بات کریں گے۔ اس کا کنٹینٹ کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے آج کے اس دور کے اندر، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ بہت ساری چیزیں جنہیں ہم دین سمجھ رہے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ قرآن میں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ ہسٹری سے آ رہی ہیں چیزیں۔ ہسٹری کنہوں نے لکھی؟ پرشین مورخین نے، ایرانی مورخین نے، انہوں نے ہسٹری لکھی۔ سیرت کی کتابیں بھی انہوں نے لکھی، تاریخ کی کتابیں بھی انہوں نے لکھی، پھر ان کے اوپر بیس کر کے تفسیریں بھی انہوں نے لکھی۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ تاریخ کے مختلف شعبے ہیں، جس کو آپ حدیث بولتے ہیں، یہ بھی اس کا شعبہ ہے تاریخ کا ہی، کیونکہ یہ جو حدیث ہیں اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس میں رسول علیہ السلام کی لائف بیان کی گئی ہوتی ہے یا ان کے ساتھیوں کی لائف بیان کی گئی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ ہسٹری ہے، تو یہ ہسٹری ایرانیوں نے مرتب کی، رسول کے ساتھیوں نے مرتب نہیں کی۔ جو رسول کے ساتھ تھے، جو جنگوں میں، امن میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، دکھ میں، سکھ میں رسول کے ساتھ تھے، رسول کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ ہسٹری مرتب نہیں کی۔ نہ وہ جو متعلقہ واقعات ہیں جو ہمیں سنائے جاتے ہیں ہسٹری کے، رسول سے ریلیٹڈ، رسول کے ساتھیوں سے ریلیٹڈ، نہ ہی انہوں نے وہ واقعات بیان کیے۔ اگر جنگ بدر انہوں نے لڑی رسول کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف، تو انہوں نے جنگ بدر کا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا۔ اگر انہوں نے جنگ احد لڑی تو جنگ احد کا کوئی واقعہ کسی بھی رسول کے ساتھی نے بیان نہیں کیا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ قرآن کے اندر اس کی کچھ جھلکیاں آتی ہیں، وہ بھی بقدر ضرورت آتی ہیں کسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جب جنگ احد میں نقصان ہوا رسول علیہ السلام کے ساتھیوں کا، تو وہاں پر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے تمہاری اپنی غلطی سے، مسٹیک سے ہوا ہے، تمہارے اندر جو ایک فوجی ڈسپلن تھا اس کی خلاف ورزی سے ہوا۔ تو اب اس کے نتیجے میں تمہیں اگر کوئی چوٹ لگی ہے، تو بدر میں بھی تو تم نے ان کو چوٹ لگائی تھی، یعنی آج اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، چوٹ لگی ہے، تو یہی چوٹ، یہی تکلیف بدر میں بھی تو تم نے ان کو لگائی تھی نا۔ اب یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ تمہاری ایک غفلت سے، مسٹیک سے یہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں بدل گئی، یہ چیز سمجھانے کے لیے اس طرح تاریخ کی کچھ کڑیاں قرآن بیان کرتا ہے، کچھ جھلکیاں آ جاتی ہیں۔ ان کا مقصد ہسٹری بیان کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اللہ کے قوانین، ضابطوں کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ مثالیں لے کر آتا ہے جن کو وہ عرب جانتے بھی تھے۔ ان میں سے کچھ وہ مثالیں تھیں جو گزشتہ اقوام کی، گزشتہ انبیاء کی تھیں، جن کا وہ تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ فرض کریں وہ شام، مدینہ سے شام کو جاتے تھے یا مکہ سے شام کو جاتے تھے، تو راستے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، وقت ہوتا تھا، تو راستے میں وہ باتیں کرتے تھے گزشتہ اقوام کی، ان کی انبیاء کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اسی طرح وہ جو ملکہ سبا، اس کی، یہ باتیں کرتے تھے۔ اب ان میں بیشتر
بہت سارے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں جو جیسے جیوز نے سنائے وہ ویسے مشہور چلے آ رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرتے تھے تو وہ اسی طرح جو چیزیں مشہور تھیں جیوز کی مشہور کی ہوئی، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے. آگے وہ بیان کر دی قرآن کے اندر. مریم علیہ السلام کے متعلق جیوز جو باتیں کرتے تھے وہاں پر بات کلیئر کر دی کہ بات ایسے نہیں تھی، بات ایسے تھی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہسٹری کو بطور ہسٹری پیش نہیں کیا، بلکہ بات کو سمجھانے کے لیے تاریخ کے کچھ ایویڈنس جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں بس. اب انہوں نے کیا کیا ایرانی مورخین نے کہ وہ جو ہسٹری کے واقعات تھے جو قرآن کے اندر بیان پورے کے پورے نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہ ببلیکل سٹوریز لے کے ان کو پورے کا پورا بیان کر کے تفسیریں بنا کے قرآن کی وہ جو تفسیریں لکھی ان کے اندر شامل کر دیا. کچھ واقعات لیے، ان کو بنایا، ان کو گھڑا اور آیات کا شان نزول بنا کر رسول سے منسوب کر کے کہ یہ رسول کے فرمودہ ارشادات ہیں، ان کے اقوال ہیں، اور ان کو پھر قرآن کی تفسیروں میں درج کر دیا اور وہ جو تفسیریں ہیں وہ قرآن کی آیات کے ساتھ اٹیچ کر دی. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی تفسیر پڑھتے ہیں، کیونکہ شروع میں تراجم نہیں کیے گئے قرآن کے، شروع میں تفسیریں لکھی گئیں، اور جو سب سے پہلے جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر ابن عباس. تفسیر ابن عباس بیسیکلی یہ تفسیر کلبی تھی. جو کوفہ کے شیعہ تھے بہت بڑے کلبی، مفسر کلبی، ان کی یہ تفسیر تھی. تو انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی یہ تفسیریں سنی ہیں وہ عبداللہ ابن عباس سے سنی ہیں. تو بعد کے جو علماء تھے انہوں نے اس تفسیر کلبی کا نام تفسیر ابن عباس رکھ دیا. یہ ایسے ہوا کیونکہ تفسیر کلبی کہنے سے وہ تاثر قائم نہیں ہوتا تھا، اس کی وہ مقبولیت اور شہرت وہ نہیں ہوتی تھی. تو اس کو چونکہ اس کے اندر بہت مواد تھا، بہت چورن مثالات، بہت زیادہ کنٹینٹ تھا جو لوگوں کے دلوں کو لبھا سکتا تھا، لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتا تھا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتا تھا. بڑی سیر انگیز کہانیاں، بڑی دل نشیں، اس کے اندر بڑے افسانے. تو اس سے بہت سارے مذہب کی چیزیں، عقائد وہ انہوں نے لینے تھے، عوام کے اندر رائج کرنے تھے، اور اپنی علمیت کا سکہ بٹھانا تھا، روب بٹھانا تھا. تو انہوں نے وہ جو تفسیر کلبی تھی اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تفسیر ابن عباس. اور ابن عباس یہ جو رسول کے چچا ہیں عباس، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس. یہ رسول کی وفات کے وقت صرف 13 سال کے بچے تھے. اسی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. ان کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر، یہ ان کو ٹائٹل دے دیا. یہ اس لیے ٹائٹل دیا کہ جتنا بڑا ان کو مفسر ثابت کیا جائے گا اتنی ہی زیادہ تفسیر ابن عباس جو ہے وہ شہرت پکڑے گی، جو ایکچولی تفسیر کلبی تھی. ابھی تبری نہیں آئے، تبری تو بعد میں آئے. یہ ہم شروع کی بات کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں بیسیکلی آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ رکھ رہے ہیں اس کا کہ چیزیں کیسے یہ جو مذہب کی چیزیں تھیں کیسے دین کا درجہ حاصل کر گئیں، کیسے ایرانیوں کے جو اقوال تھے ان کے اپنے وضع کردہ انہوں نے جب رسول سے منسوب کیا تو وہ رسول کے اقوال بن گئے. اور شروع میں تو حدیث کا لفظ یوز ہی نہیں ہوتا تھا. حدیث کا لفظ قرآن کے اندر ہے.
قرآن کو اللہ نے احسن الحدیث کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب کون سی حدیث باقی رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے، یہ قرآن کے اندر ہے۔ تو شروع میں تو وہ اس کو کہتے تھے قول منسوب الی الرسول، یعنی پھر بھی کچھ دیانت تھی کہ یہ وہ قول ہے جو رسول کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یعنی اس میں پھر بھی کچھ دیانت تھی، اس میں پھر بھی لوگوں کے اوپر کچھ چیزیں واضح ہو سکتی تھیں، لوگ کچھ بات کر سکتے تھے کہ یہ رسول کا قول نہیں ہے بلکہ یہ تو رسول کی طرف منسوب کیا گیا قول ہے، پیش کرنے والے تو ایرانی مورخین، محدثین، مفسرین ہی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ تو یہ چیز پہلے ایسے چلتی رہی، پھر زمانہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، وہ جو قول تھے، روایتیں تھیں، جگہ جگہ ان کے جو واعظین تھے وہ لوگوں کو محفلوں میں وعظ و نصیحت کی مجالس میں سناتے تھے، پاپولر ہوتے تھے، ان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جاتا تھا عوام کے دلوں میں، ان کا رعب بیٹھ جاتا تھا، بڑی بڑی مسندیں، یعنی مسند اونچی اونچی وہ بنا کے ممبر، اس کے اوپر بیٹھ کے حدیثوں کے درس ہونے لگے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ رواج پذیر ہو گئی، اتنی رواج پذیر ہو گئیں کہ بنو عباس کے دور کے اندر جو خلفاء تھے، جو حکمران تھے، تو وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اس طرح پھر یہ ہوا کہ وہ جو خلفاء تھے، حکمران تھے، کچھ حدیث کے جو علماء تھے ان کے منظور نظر بن گئے، انہوں نے سرکاری سرپرستی کی اور سرکاری خزانے کے منہ کھول دیے ان کے اوپر۔ ان کو وہ جو ممبر تھا جو حکمرانوں کے لیے تھا مساجد میں، مساجد یہ حکمرانوں کے پاس ہوتی تھی، یہ ملا حضرات کے پاس نہیں تھی شروع میں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو مساجد اور ان کے جو ممبر تھے یہ ان لوگوں کو دے دیے، وہ وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ تو اس کے بعد جب یہ اتنی چیزیں مشہور ہو گئی نا، یہ پاپولر ہو گئی، تو پھر وہ جو تھا نا قول منسوب الی الرسول، وہ پھر حدیث کا درجہ پا گیا، اس کو پھر انہوں نے حدیث بنا دیا۔ شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ قول منسوب الی الرسول، اور وہ آگے وہ قول بیان ہوتا تھا، قول کے بعد یہ کہتے تھے کہ او کما قال، کہ یوں یا ایسے رسول نے فرمایا تھا، کہ یہ رسول سے منسوب قول ہے، آگے قول آ گیا، اور اس کے اینڈ میں یہ آ گیا کہ او کما قال، کہ یوں یا ایسے رسول نے فرمایا تھا، یعنی یہ قطعی بات نہیں ہے، یہ حتمی بات نہیں ہے، یوں یا ایسے فرمایا تھا یا ایسے فرمایا تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کئی اب بھی یہ پڑھتے ہیں نا کئی روایتیں، تو غور کیا کریں، وہ روایت کے آخر میں پڑھیں گے او کما قال، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیفینٹ نہیں ہے، پتہ نہیں رسول نے کیا فرمایا تھا، یوں یا ایسے۔ اب جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے دلوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جب وہ مقرر بیان کر رہا ہوتا ہے نا حدیثیں، تو جب وہ کہتا ہے او کما قال، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ او کما قال ہے کیا، تو ان کے دلوں میں ایک عجیب رعب، دبدبہ اور ہیبت پیدا ہو جاتی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کتنی بڑی عظیم حدیث یا روایت ہے۔ یہ چیزیں واضح ہونا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ آئے۔ تو شروع میں تو یہ اقوال تھے، حدیثیں نہیں تھیں، بعد میں حدیثوں کا لفظ قرآن سے لے کے بنایا گیا، بعد میں بنایا گیا، اور جو یہ حدیثیں بیان کرنے والے تھے ان کو پھر محدث کہہ دیا گیا۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ جس معنوں میں نبی ہیں اسی معنوں میں محدث ہیں۔ یہ کوئی یک طرفہ حملہ نہیں ہوا قرآن کے اوپر یا دین کے اوپر یا اسلام کے اوپر، چاروں طرف سے ایرانیوں نے اس کے اوپر یلغار کی ہے، وہ بھی علم کے ہتھیار لے کے، علم کے ہتھیاروں سے یلغار کی انہوں نے، محدث بنائے گئے، اور محدث کے ٹھیک وہی معنی ہیں جو نبی کے ہوتے ہیں، بس لفظی فرق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ہوا کہہ دیں یا ریح کہہ دیں یا گیس کہہ دیں، پانی کہہ دیں، ماں کہہ دیں، یا آپ ایکوا کہہ دیں، سیم الفاظ ہیں۔
تو نبی اور اس کے بالکل مقابلے میں محدث، یہ سیم چیز ہے، نبی پر بھی وحی، محدث پر بھی وحی۔ وحی کے دو حصے بنائے، وحی جلی اور وحی خفی۔ کہا کہ وحی جلی قرآن کے اندر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور وحی خفی یہ بخاری مسلم، یہ جو ایرانی محدثین ہیں جو ان کی کتابیں ان کے اندر ہے، اور وہ رسول کے ارشادات ہیں وہ ایرانیوں کے، رسول کے نہیں۔ یہ پھر اس طرح پہلے اقوال رسول، قول منسوب الی الرسول، اور اس کے ساتھ او کما قال، یہ چیزیں جب یہ ڈیولپ ہو گئیں تو پھر باقاعدہ حدیث کا لفظ لایا گیا، وہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز کی گئی، ان کو سنن کہا گیا۔ حالانکہ سنت اللہ نے اپنے قانون کو کہا ہے، سنت اللہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ انہوں نے سنت کا لفظ بھی قرآن سے لیا، سنت کی جمع ہے سنن۔ یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ جو سیاستہ ہے، اس میں سے ان کتابوں کو کہتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کہتے ہیں نا، تو یہ سنن سنت کی جمع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر رسول کی سنتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح پھر وہ جو انہوں نے سنتیں بنائیں رسول سے منسوب کر کے، وہ ان کی کتابوں کے نام ہی انہوں نے سنن رکھ دیے، اور اس طرح وہ سنتیں بھی مشہور ہو گئیں۔ حدیث کا لفظ قرآن سے لیا اور رسول سے منسوب کر دیا، سنت کا لفظ قرآن سے لیا، اس کی جمع سنن، وہ رسول کی سنتیں بنا دی۔ حالانکہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رسول کی کسی ذاتی عمل کو سنت کہا ہی نہیں، یہ چیز سمجھ لیں، کسی بھی رسول کے عمل کو، ذاتی عمل کو سنت کہا ہی نہیں، لیکن انہوں نے بنا دی۔ اس طرح حدیثیں بھی بن گئیں اور سنتیں بھی بن گئیں، اور ان کے اوپر وہ کتابیں بھی لکھی گئیں۔ یہ تو مشہور ہے نا، یہ تو مشہور ہے نا، سیاستہ 6 حدیث کی کتابیں۔ اب ان سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ موطا امام مالک، جو امام مالک نے لکھی، وہ تو ان سے بھی بہت پہلے کی لکھی۔ مالک وہ پہلے محدث ہیں جو عربی ہیں، باقی یہ سارے ایرانی ہیں۔ دیکھیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ سارے ایرانی ہیں۔ تبری، تبرانی، بہقی، تبریزی، یہ سارے ایرانی ہیں۔ ان میں کوئی اگر عربی ہے، عربی النسل ہے، وہ صرف مالک ہے، وہ مدینہ کے تھے۔ اب ان کی جو حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی یہ جو بنو عباس کے خلفاء ہیں، انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی ایسی کتاب مرتب کریں آپ بھی جو رسول کی حدیثوں پر مبنی ہو، رسول کے ارشادات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ وہ یہ بنو عباس کے جو خلفاء تھے، انہوں نے ان کو کہا تھا۔ ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے موطا امام مالک لکھی۔ چونکہ امام مالک نے لکھی اس لیے وہ مشہور ہے موطا۔ موطا کا مطلب ہے ہموار، کتاب کا نام انہوں نے لکھا، تو وہ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک مشہور ہے۔ اس کے اندر حدیثوں کی تعداد 300 سے 400 ہے۔ 500 کہتے ہیں انہوں نے لکھی، لیکن کہیں 300 ہے، کہیں 400 ہے، کہیں 500 ہے، یعنی میکسیمم اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ان کے اندر بھی جو روایات ہیں، وہ مدینہ کے لوگوں کا مسلک بیان کیا گیا، موسٹلی کچھ روایات اس کے اندر بھی ایسی ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، اخلاقی سطح سے گری ہوئی ہیں۔ موطا امام مالک میں بھی ہے، جیسے کہ بخاری میں، مسلم میں تو بہت زیادہ ہے، تو ان میں بھی ہے، کیونکہ ان کی روایات کم ہیں، ان کی روایات زیادہ ہیں بخاری، مسلم وغیرہ کی۔ تو یہ پہلے عربی النسل حدیث کے امام تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے تھے،
لیکن آپ یہ غور کریں، بلکہ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ پہلے محدث عربی النسل، مدینہ کے رہنے والے، مسجد نبوی میں حدیث کا درس دینے والے، لیکن ان کی موطا امام مالک کو سیاستہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ سیاستہ کا جو نصاب ہے 6 حدیثوں کا، جو سارے کے سارے ایرانی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سب کے سب ایرانی ہیں، لیکن ان میں ایک عربی محدث کو، جو امام مالک ہیں، ان کو داخل نہیں کیا گیا۔ صرف یہی نہیں کہ ان کی حدیث کی کتاب کو سیاستہ کے نصاب میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ میں بھی آج بھی جو فقہ نافذ ہے وہ حنبلی فقہ ہے۔ مالکی فقہ ہونی چاہیے تھی نا، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جو مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جن کا زمانہ، امام مالک کا زمانہ باقی اماموں کے نسبت رسول کے زمانے کے بالکل قریب تھا، تو اصولاً تو ان کو فقہ مالکی نافذ کرنا چاہیے تھا نا مکہ اور مدینہ میں، لیکن ان کی فقہ کو بھی نافذ نہیں کیا گیا۔ ان کی فقہ تو یہ افریقی ممالک میں ہے، عربی ممالک میں نہیں ہے، تو وہاں پر مکہ اور مدینہ میں حنبلی فقہ نافذ ہے۔ اور یہ جو احمد بن حنبل ہیں، یہ تو عربی نہیں ہے، یہ تو عراق کے رہنے والے تھے، جو ایران کا دارالحکومت تھا، 800 سال سے اس کا کیپٹل، رائل کیپٹل چلا آ رہا تھا۔ کہ جب یہ مناقب لکھتے ہیں تو ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ فضائل کی اور مناقب کی روایات جھوٹی بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، تو وہ قابل قبول ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ یعنی یہ جھوٹ سے اصلاح کرنے کو برا نہیں سمجھتے۔ جس چیز کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہو، اس سے کس کی اصلاح ہونی ہے؟ لیکن ان کے ہاں یہ آج بھی دیکھ لیں، اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ جو فضائل اعمال کی کتاب ہے تبلیغی جماعت کی، تو اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس کے جواب میں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اچھی بات کی تلقین کرنے کے لیے جو کمزور حدیثیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، وہ بھی قابل قبول ہیں، جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ یعنی ان کے ہاں جھوٹ سے کوئی اچھی بات کرنا جائز ہے، یعنی حرام کی کمائی سے مسجد بنانا جائز ہو گیا نا، پھر حرام کی کمائی سے زکوٰۃ دینا جائز ہو گیا، حرام کی کمائی سے کسی کی مدد کرنا جائز ہو گیا۔ یہ ہے ان کا مذہب، یہ مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ تو ہم بات جو ہیں وہ اسی کے ڈومین میں رہیں، باہر نہ نکل جائیں۔ یہ چیزیں اتنی زیادہ بکھری ہوئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کو واضح کریں اور کس چیز کو چھوڑیں۔ ہم واپس پھر آتے ہیں اسی چیز کے اوپر کہ جہاں سے یہ کانٹا بدلا گیا۔ ٹرین چل رہی ہو نا تو کانٹا بدلتا ہے باہر سے بیٹھ کے وہ، لیکن اندر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس پٹڑی پہ چلے گئے ہیں، کس پٹڑی سے آ رہے تھے اور کس پٹڑی پہ چلے گئے ہیں۔ ان کو نہیں پتا چلتا، ٹرین جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے، یہ کانٹے بدل رہے ہیں، اور ہم جو مسلمان ہیں کہلانے والے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم کہاں جا رہے تھے تو اور کانٹا بدلا، ہم کہاں چلے گئے اور کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں، اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں شروع میں ایسے ہوئیں، رسول کے اوپر جادو کے واقعات اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بڑا چورن مثالہ تھا۔ تو یہ تفسیر ابن عباس کے اندر تھا، یعنی تفسیر قلبی میں تھا۔ یہ تھی پہلی تفسیر، رسول کے اوپر جادو کیا گیا، اور بڑی پرسحر روایات، دل کو لبھانے والی، بڑے سحر انگیز قصے، افسانے بڑے اچھے لگتے تھے۔ اس دور کے اندر تو جہالت تھی نا، ظاہر ہے، سوشل میڈیا تو نہیں تھا، گوگل تو نہیں تھا، تحقیق تو نہیں تھی، تو اس قسم کے افسانے بڑے اچھے لگتے تھے۔ نہ ٹی وی ہوتا تھا، نہ موبائل ہوتا تھا،
نہ اخبار نہ رسالے، کچھ بھی نہیں. جیسے کسی نے بات سنا دی، بس وہ دلچسپ ہونی چاہیے، دل کو لگنی چاہیے، وہ مشہور ہو جاتی تھی. تو ان لوگوں نے اتنے قصے جھوٹے بنائے اور ان کو پھر رسول سے منسوب کر کر کے لوگوں کو سنایا کہ یہ بھی رسول کی حدیث ہے، یہ بھی رسول کی حدیث ہے. لوگوں کے اندر ایک مبالغہ امیزی پیدا کی، عشق کا ایک عنصر پیدا کیا، عشق رسالت کا، عشق رسول کا. کیونکہ یہ کام سب سے پہلے شیعوں نے کیا تھا، عشق علی کا. تو اس کے مقابلے میں یہ وہ جو دوسرے سنی آئے، انہوں نے عشق رسول کا وہ لیا اور اس کو پھر بیچنا شروع کر دیا. یہ پھر کاروبار بن گیا، عشق علی، عشق رسول. ایک انہی میں سے اور طبقہ اٹھا، وہ ولیوں کے عاشق بن گئے. ولی وہ نہیں جو صحابہ کے ساتھی تھے، اپنے ان کے بنائے ہوئے تصوف کے جو اولیاء تھے، جن کو وہ اللہ کے مقابلے میں لے آئے، جن کے متعلق انہوں نے عقیدہ دیا کہ ولیوں کو بھی وہیں سے ملتا ہے جہاں سے نبیوں کو ملتا تھا. نبی تو پھر بھی وحی کے پابند ہوتے تھے، ولیوں کو تو وحی کی بھی ضرورت نہیں. ان کی تو ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، بیچ میں جبریل، وحی کا، کتاب اللہ کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. تو ان کا مقام تو پھر انبیاء سے بھی بلند ہو گیا نا. اس لیے ان کی جو کتابیں ہیں ایران میں چھپی ہوئی ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے اہل تشیع کہ اولیاء کا مقام، ائمہ کا مقام انبیاء سے بلند ہے. یعنی یہ 12 جو امام ہیں نا، تو یہ جو علی رضی اللہ عنہ، آگے ان کے بیٹے حسن، حسین، غیاثی، یہ جو ائمہ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ رسول سے، نبی سے بلند ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، واضح لکھا ہوا، اس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. امامت جو ہے، امامت، ولایت، یہ نبوت سے بلند ہے. تو یہاں پر یہ پھر امامی فرقہ کے لوگ بھی آ گئے اور اولیاء کو ماننے والے بھی آ گئے. بیسیکلی یہ شیعہ کی برانچیں ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے قائل ہیں. یہ دیکھیں نا، وہ ان کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ، یہ علی، یہ جو علی ہے، ولی، یہ ولایت، علی رضی اللہ عنہ کی ولایت. تو وہ ولایت، ان کی کتابیں ہیں ولایت فقی، یہ خمینی وغیرہ. تو یہ اس ولایت کے درجے کو، امامت کے درجے کو نبوت کے اوپر رکھتے ہیں. نبوت نیچے ہے ان کے نزدیک. اسی لیے آپ یہ دیکھیں نا کہ بخاری کے اندر ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. تو اس میں پھر نبی سردار نہیں ہوں گے. حالانکہ جنت میں کوئی سرداری نظام نہیں ہوگا، جنت کے اندر کوئی سرداری نظام ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پر دیکھیں، سرداری نظام کو ختم کرنے کے لیے تو دین آیا. انہوں نے جنت میں بھی سرداری نظام نافذ کر دیا، کہا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو نبی تو نہیں ہوں گے نا، اس میں تو نبی بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن سردار کون ہوگی؟ حسن اور حسین. یہ چیزیں، یہ کو کڑیاں ملائیں نا، جب ہم کڑیاں ملاتے ہیں تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے. لیکن ہم تو سن کے آگے گزر جاتے ہیں، اس کو بلکہ دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنے عقائد کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سختی سے کاربند ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر پھر فضائل کے انبار لگتے ہیں، حسن حسین کے فضائل، ان کی روایتیں، اور ان کے نام کے اوپر عقیدت، اور پھر وہ ان کے نام کے اوپر وہ مجلسیں اور وعظ و نصیحت کی وہ مجالس، اور لوگوں کے اندر ان کی عقیدت اور ان کے ماننے والوں کا بھی پھر وہاں پہ لوگوں کے ہاں بڑی عقیدت ہوتی ہے. ان کی بڑے، ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، ان کی تقریروں میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، بینر سجائے جاتے ہیں. نہیں یہ چیزیں، یہ کاروبار بنتا ہے پھر مذہب. یہ ایسے بنا کاروبار، یہ بنایا گیا، تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں. تو پہلی جو یہ ساری چیزیں جو تھی نا، یہ تھی تفسیر قلبی کے اندر، یعنی تفسیر ابن عباس کے اندر. اس کے بعد آ گئی پھر تفسیر تبری. یہ جو تفسیر تبری ہے، یہ تو بہت بعد میں آیا، لیکن یہ چونکہ پہلی مدون تھی تفسیر، اس کی تاریخ بھی پہلی مدون تاریخ تھی. سب سے پہلے تو اس نے تاریخ لکھی نا، تبری نے.
بنو عباس کے دور کے اندر سرکاری سرپرستی میں تاریخ لکھی، پھر اسی تاریخ کی وہ جو روایات ہیں اس نے رسول سے منسوب کر کے کہا کہ یہ رسول کی حدیثیں ہیں، اور پھر ان کی روح سے اس نے جو تفسیر لکھی اور کہا کہ یہ رسول کی تفسیر ہے۔ یعنی تبری نے خود تفسیر لکھی، تفسیر تبری، اور منسوب کر دی رسول سے، جیسے ان کے ہاں چلا آ رہا تھا ایک کہ وہ خود اقوال گھڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اقوال منسوب الی الرسول، اور اس کے آخر میں صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ او کما قال، یوں یا ایسے رسول نے کہا ہوگا، بس۔ ایسے ہی تبری نے تفسیر لکھی اور کہا کہ یہ میں نے تو نہیں بیان کی، یہ تو رسول کی تفسیر کی ہوئی ہے، وہ بن گئی رسول کی تفسیر۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے قرآن کو کتاب مفصل کہا ہے نا۔ جب یہ قرآن مفصل ہے، اللہ نے خود کہا ہے جو جس کی یہ کتاب ہے، تو پھر رسول نے کیا اس کی تفصیل بیان کرنی تھی؟ یہ تو مفصل کتاب ہے، قرآن تو اپنی تفصیل، اپنی وضاحت، اپنی تشریح خود کرتا ہے، یہ تو انسانی ذہن کے اوپر چھوڑتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول نے تشریح کی تھی تو یہ رسول کی تفسیر ہے، وہ پھر تفسیر تبری رسول کی تفسیر بن گئی، ہے وہ تبری کی۔ اب تبری سے لے کے اب تک جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں یہ ساری کی ساری تبری کی کاپی ہیں۔ جتنی بھی اہل سنت کے مسالک ہیں، حنفی کے آگے وہ دو برانچز، دیوبندی اور بریلوی، وہ ادھر اہل حدیث، یہ اہل حدیث بھی اہل سنت کی برانچ ہے، اور پھر انہی کی یہ جو اہل سنت کی جو ہیں سلفی، یہ جتنے بھی ہیں آگے ان کی فقہی برانچیں ہیں، جیسے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یہ تمام کے تمام ان کی جو تفاسیر ہیں یہ اس طرح سے آ رہی ہیں۔ یہ تبری شیعہ تھے کہ سنیوں کے عالم بن گئے، چونکہ ان کی کتاب کے اندر کنٹینٹ بہت زیادہ تھا، مواد بہت زیادہ تھا، جس سے ان کے کاروبار چلتے تھے، ان کے مذہب کی برانچز پروموٹ ہوتی تھیں۔ انہوں نے اس کو ڈیلیبریٹلی سنیوں کا امام بنا دیا۔ خود تبری کا بھی یہی ٹارگٹ تھا کہ اہل سنت جو ہیں، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے اندر رافضیت اور شیعت پیدا کی جائے، تو اس کے لیے وہ تقیہ کر کے، یعنی چھپ کے، اپنے عقائد کو چھپا کے، یہ اہل تشیع کا ایک عقیدہ ہے، بلکہ ایمان ہے، تقیہ، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں جس نے تقیہ نہیں کیا اس کا دین ہی نہیں۔ اتنا تقیہ ضروری ہے ان کے ہاں، یعنی اپنے حقائق کو چھپانا کہ میں کون ہوں۔ اگر سنیوں کی اکثریت ہے تو وہاں پہ اپنے آپ کو چھپایا جائے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں شیعہ ہوں یا میں شیعہ عقائد پھیلا رہا ہوں۔ ایسے غیر محسوس طریقے سے شیعہ عقائد کو سنی بن کر پھیلانا، یہ تقیہ ہوتا ہے۔ تو وہ تقیہ کر کے سنی بنے، اور سنیوں نے بھی جانتے بوجھتے کہ یہ شیعہ ہیں، یہ شیعی عقائد ہے، رافضی عقائد ہے، انہوں نے ان کو اہل سنت کا سب سے بڑا امام مان لیا، کیونکہ ان سے تفسیریں لینی تھی۔ اس سے پہلے تو کمپائلڈ تفسیر تھی ہی نہیں، تفسیر ابن عباس تھی لیکن وہ کمپائل نہیں ہوئی تھی۔ تبری کی جو تفسیر ہے یہ کمپائل ہوئی، سب سے پہلا مورخ بھی تبری، سب سے پہلا مفسر بھی تبری۔ یہ چیزیں سمجھ آ گئی، کیونکہ تاریخ اور تفسیر دونوں ان کی کمپائل ہوئی، مدون کی گئیں بنو عباس دور کے اندر۔ اس لیے چونکہ یہ ڈاکومنٹڈ تھی، تو اس لیے ان کی کاپیاں کی گئیں، ان کو نقل کیا گیا۔ آج بھی اگر کوئی تفسیر لکھتا ہے تو وہ تبری کو سامنے رکھتا ہے، اس میں کوئی الفاظ کا چناؤ مختلف ہو سکتا ہے، اندر مفہوم وہی ہوگا جو تبری نے پیش کیا ہے۔ اس کے اندر بھی پھر رسول کے اوپر جادو اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے کردار کے اوپر انگلی اٹھانا، صحابہ اکرام کو کافر، مرتد اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، کچھ صحابہ کے فضائل بھی بیان کر دیے، کیونکہ اگر وہ سب کوئی برا کہہ دیتے تو پھر تو کسی نے بھی نہیں ماننا تھا۔
تو اس لیے انہوں نے کچھ صحابہ کے، رسول کے ساتھیوں کے فضائل بھی بیان کر دیے۔ ان فضائل کی آڑ میں کچھ صحابہ کو انہوں نے پھر زانی اور راشی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا دیا، یہاں تک کئیوں کو باسٹرڈ یعنی حرامی تک بھی لکھ دیا۔ اور آج یہ بحثیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ چل رہی ہیں، بڑے مزے مزے سے ان کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ ہم رسول کے ساتھیوں کے متعلق کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ صرف ایرانیوں کے کہنے کے اوپر آج یہ مجالس جو ہیں سرگرم ہیں، جن کے اندر بحث مباحثے ہو رہی ہیں کہ کوئی حلال کا تھا یا حرام کا تھا، یہ رسول کے ساتھیوں کے متعلق اور رسول کی بیویوں کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہم مسلم ہیں، ہم اسلام کے اوپر ہیں، یہ کس قسم کے مسلم ہیں اور کون سے اسلام کے اوپر ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا سب سے پہلی وہ جو تفسیر تھی، تفسیر قلبی، جو بعد میں تفسیر ابن عباس بنی، پھر اس کے بعد پھر جو سب سے پہلی مدون تفسیر تھی وہ طبری کی۔ لیکن اس سے پہلے طبری نے تاریخ لکھی، جو واقعات تاریخ کے اندر بیان کیے، انہی واقعات کو، انہی روایات کو رسول سے منسوب کر کے اس نے تفسیر لکھی اور کہا کہ یہ رسول کی فرمودہ تفسیر ہے۔ اب جس بندے نے ہسٹری سے کچھ چیزیں معلوم کرنی ہو، وہ ہسٹری بھی غلط، اور اگر وہ کہتا ہے کہ چلے میں قرآن کی تفسیر سے معلوم کر لوں کہ یہ جو شان نزول کے اندر ہسٹری کے واقعات دیے گئے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ میں چیک کروں کہ وہ صحیح ہے۔ وہ جب ہسٹری میں جاتا ہے وہ بھی اس کو وہی ملتا ہے، جب وہ شان نزول کے وہ جو تاریخی پس منظر میں جاتا ہے اس کو بھی اس کو وہی واقعات ملتے ہیں، تو وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہسٹری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور تفسیر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لہذا قرآن کی آیات کے یہی معنی۔ اس طرح سے یہ جو جتنی بھی شیعت کی چیزیں تھیں، رافضیت کے عقائد تھے، لوگوں کے اندر انڈیلے گئے، ان کو قابل قبول بنایا گیا، ڈائجسٹ کرایا گیا شوگر کوٹڈ کر کے۔ آج یہ دیکھیں جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اہل سنت، ان کے جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کے اندر شیعت رافضیت موجود ہے، کسی میں تھوڑی، کسی میں زیادہ، یہ علیحدہ بات، لیکن موجود ہے، چل رہا ہے، اور اب تو زیادہ موجود ہے۔ کیوں کہ اب جو ہے نا معیار وہ پیسہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کربلا کا واقعہ بیان کریں گے تو پیسے ملیں گے، کربلا کے جھوٹے واقعات سنائیں گے، لوگوں کو رلائیں گے تو پیسے ملیں گے، ان کو جذباتی بنائیں گے، لوگ ان کے ہاتھ بھی چومیں گے، ان کی عقیدت بھی بیٹھے گی، ان کی شہرت اور مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا، ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر ان کی تقریریں بھی زیادہ ریونیو جنریٹ کریں گی، وہ پھر اور ذرا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے طارق جمیل صاحب، وہ تبلیغی جماعت تو کہیں پیچھے رہ گئی ان کی، وہ تو اس کو بھی آگے بائی پاس کر گئے۔ تو انہوں نے جو حوریں اور یہ جو آگے پھر یہ شیعت کا جو پرچار کیا ہوا ہے، اور جو انہوں نے رافضی عقائد کا جس انداز سے، جس ڈٹھائی اور جھوٹ کے ساتھ جس طرح وہ بیان کرتے ہیں، تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہ انٹلیکچل لوگ ہیں، طارق جمیل جیسے لوگ، یہ یوں نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ بس ملا ملانے ہیں، ان کو تو یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر یہ بہت شارپ مائنڈڈ لوگ ہیں، بہت انٹلیکچل لوگ ہیں۔ یہ مرزا جیلمی جس سے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ ایسے ہی بحث مباحثے کر رہے ہیں، لیکن جو یہ بحث مباحثے کر رہے ہیں، جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، جو ان کے ٹاپکس ہیں، کبھی غور کریں آپ، اس سے دین سمجھ آئے گا۔ ہاں، اس سے ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، یہ جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں،
اس سے ان کو مالی فائدہ ضرور ہو رہا ہے اور ان کی دولت، مقبولیت اور شہرت میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے. تو کوئی بھی ہو، جتنے بھی ہیں یہ آپ یہ دیکھ لیں، جتنے چرب زبان ہیں، جتنے یہ شاطر دماغی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جتنے حاضر دماغی کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں، عام بندہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا گیم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ گیم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ مزے لینے کے لیے ان کو سن رہے ہیں، اور جو کچھ بھی سن رہے ہیں پھر اس سے آپ کے اندر جو بھی ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہے اسلام کا، وہ پھر اسلام کا امیج نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ. سب کو پتہ ہے، غامدی صاحب ہوں یا ڈاکٹر اسرار الاسلام ہوں یا ذاکر نائک ہوں یا طارق جمیل ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کو پتہ ہے. مرزا جیلمی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو پتہ ہے حقائق کیا ہیں، جانتے ہیں یہ لوگ. لیکن آپ کے سامنے جو یہ دین کا نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اس میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنا اور دین کو مشکوک بنانا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑی خوبصورتی سے یہ کام کر رہے ہیں. کچھ حدیثوں کا انکار بھی کر دیں گے لوگوں میں یہ بننے کے لیے کہ یہ تو بڑے عالم ہیں، بڑے جدید عالم ہیں، بڑے جدت پسند ہے. تو جو جدت پسند طبقہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑی نیوٹرل بات کرتا ہے، یہ تو بعض جو بہت ہی جھوٹی روایت ہے ان کا بھی انکار کر دیتا ہے. جو بڑی مشہور حدیثیں ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں. لیکن جھوٹی سے جھوٹی روایت کو بھی وہ جہاں ان کا مطلب ہوگا اس کو وہ قول رسول بنا دیں گے. یہ کچھ کر رہے ہیں نا. یہ کوئی قرآن سے نماز ثابت کر رہا ہے، یہ جو محمد شیخ صاحب ہیں یہ قرآن سے نماز ثابت کر رہے ہیں اور ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، ڈٹھائی کے ساتھ، بڑی کذب بیانی کے ساتھ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ. کذب بیانی اور بڑے دھڑلے کے ساتھ. اور ان کے سامنے پڑھے لکھے مرد اور خواتین ایسے بیٹھے ہیں جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی ہمیں قرآن دے رہا ہے. یہ قرآن نہیں دے رہی ہے آپ کو، یہ آپ کو کذب گوئی، کذب بیانی سکھا رہے ہیں، آپ کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. آپ یہ مجبوراً آج ہم نے نام لیے ہیں، کوئی تنقید کرنے کے لیے نہیں، دکھ کے ساتھ لیے ہیں. جب تک آپ ہسٹری سے علیحدہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ قرآن کے پاس نہیں آ سکتے. یہ چیز سمجھ لیں آپ. اور یہ جو عظمت رفتہ ہے یہ بھی اسی لیے میں نے لکھی ہے، اسی لیے لکھی ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ جو ہسٹری، اس کی حیثیت کیا ہے. کیا اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کو دین کا ماخذ بنایا جائے؟ دین کا ماخذ صرف کتاب اللہ ہے. انہوں نے دین کے ماخذ بنائے. قرآن کے مقابلے میں جس کو بولتے ہیں حدیث یا سننا، قرآن حدیث قرآن سننا، سب سے بڑی سازش ہے. یہ سمجھ لیں آپ. کیونکہ جب یہ چیزیں ملائیں گے تو پھر قرآن تو پس پردہ چلا جائے گا، حدیث یا سنت جو ایرانیوں کی بنائی ہوئی ہیں وہ دین بن جائیں گی. اس کو آپ پھر دین سمجھنے لگ جائیں گے. یہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں یہ ماخذ لے کر آئے کہ حدیث سننا یہ، اور آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو صحابہ کے اقوال ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد پھر وہ لے آئے اجماع اور قیاس. سب سے بڑا فراڈ یہ کہنا کہ اس کے اوپر امت کے علماء کا اجماع ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا میں. یہ ایک نماز کی طریقے کے اوپر تو اجماع کر نہیں سکے،
کوئی ہاتھ نیچے باندھ رہا ہے، کوئی اوپر باندھ رہا ہے، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی کھول رہا ہے، کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہے، کوئی آمین نیچی کہہ رہا ہے، کوئی پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی اللہ اکبر اونچی پڑھ رہا ہے، کوئی دل میں پڑھ رہا ہے، کوئی وطر جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ دعا کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے. ان کا کسی چیز کے اوپر اتفاق نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، یہ جمع نہیں ہے. اس کے باوجود جھوٹ بولنا کہ امت کا اجماع ہے، امت کے علماء کا اجماع ہے، دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. آج تک یہ نماز پر اجماع نہیں کر سکے، انہوں نے کسی اور چیز کے اوپر کیوں اجماع کرنا ہے؟ تو یہ دین کے ماخذ بنائے ہوئے ہیں. قرآن کے مقابلے میں وہ جو ایرانیوں کی روایتیں ہیں، ان کی وہ جو جن کو وہ حدیثوں کا درجہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا ماخذ ہے. اور آگے اقوال صحابہ، اس کو بھی دین کا ماخذ. صحابہ کے کریکٹر خود ایرانیوں نے بنائے ہیں، قرآن نے نہیں بنایا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، زبیر، عائشہ، حفصہ، یہ قرآن نے تو نہیں بنایا. یہ کریکٹر قرآن نے تو کسی کا نام نہیں لیا. اللہ کو پتا تھا کہ نام لینے سے تو فرقے بنیں گے، ہر شخصیت کی ایک جماعت، اس کے نام کی ایک جماعت بنے گی، وہ ایک دوسرے کو کافر اور مرتد کہیں گے. ایک زندیق کہے گا، دوسرا اس کو رافضی کہے گا، تیسرا اس کو ناصبی کہے گا. اللہ نے نام نہیں لیے. یہ کہا کہ والذین معہ، رسول کے ساتھی. نہ رسول کی بیویوں کے نام لیے، نہ رسول کے ساتھیوں کے نام لیے. ایرانیوں نے کریکٹر بنائے، اور ناموں میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے. جو نام صحابہ کے ہیں وہ اہل بیت کے نہیں ہیں، یعنی اہل بیت تو رسول کی بیوی ہیں نا. تبری نے سب سے پہلے یہ کیا کہ روایت تو مسلم میں ہی آ رہی تھی نا، مسلم کے اندر، کہ ظاہر مسلم بھی وہ ایرانی تھے، انہوں نے ایک روایت گھڑ دی اور شامل کر دی کہ رسول کالی دھاری دار وہ چادر میں کمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو علی آیا، اس کو بھی داخل کر لیا اس چادر میں، جس کو وہ چادر تطہیر بولتے ہیں. فاطمہ آئی، اس کو بھی داخل کر لیا. حسن اور حسین آئے، اس کو بھی داخل کر دیا. تو ام سلمہ کھڑی تھیں، اب رسول گھر میں بیٹھے تھے. اب ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ رسول کی بیویوں میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی خاتون تھیں. ام سلمہ کے متعلق کہا جاتا ہے، اور وہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، اس چادر میں مجھے بھی داخل کر کے میرے لیے بھی اہل بیت ہونے کا اعلان کر دیں. تو اس روایت کے اندر ہے کہ تو پرے رہے، تو خیر پہ ہے، تو اہل بیت میں نہیں ہے، یعنی تو اہل بیت میں نہیں ہے. یہ خیر کا لفظ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا گیا، تاکہ اس کو شوگر کوٹڈ کر کے ہضم کرایا جائے، اس کڑوی گولی کو، اس زہریلی گولی کو. کام تو یہ مسلم میں ہوا نا، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے یہ. یعنی اللہ نے کہا کہ رسول کی بیویاں اہل بیت ہیں، تو نبی کی زبان سے کہلوایا گیا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ میری اہل بیت وہ ہے جن کو میں نے اس چادر میں لے لیا ہوا ہے، یہ ہے میری اہل بیت، وہ نہیں جو تم نے قرآن میں مجھے بتایا ہے کہ یہ میری بیوی اہل بیت ہے. کیونکہ بیوی کو سامنے لا کے ام سلمہ کو کہلوایا گیا نا کہ مجھے بھی اس اہل بیت میں داخل کر لیں، تو رسول نے کہا تو پرے رہ، تو خیر پہ ہے، یعنی اہل بیت میں نہیں ہے. تو بہت بڑی سازش کی گئی، یہاں سے وہ کانٹا بدلا گیا. اس کو پھر تبری نے پختہ کیا، 17 جعلی روایات لا کے وہ جو آیت تطہیر ہے جس کو انہوں نے بنایا، وہ رسول کی بیویوں کے متعلق نازل ہوئی آیت تطہیر. بیویوں کا ذکر ہے، پورا رکوع ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک رسول کی بیویوں کی بات کی جا رہی ہے. ان کی تعلیم اور تربیت کا اس کے اندر اہتمام کیا گیا ہے ان آیات کے اندر. تو وہ جو آیت ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، وہ آیت منسوب کر دی، وہ جو اس سے وہ چادر منسوب کی، اور اس سے وہ اہل بیت بنائے، وہ چادر میں داخل کرائے، اس سے وہ پنجتن پاک بنے.
یہ پنجتن پاک، اس سے بنے، اور رسول کی بیویوں کو پرے کر دیا گیا، کہا بس تم خیر پہ ہو لیکن اہل بیت میں نہیں ہو۔ اس چیز کو اٹھایا تبری نے، 17 جعلی روایات درج کی اس آیت کے نیچے، یہ بن گئی تفسیر، اور وہ بھی رسول کی فرمودہ تفسیر، اور 17 کی 17 روایات کنٹراڈکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد میں ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں، وہ درج کی۔ آج اس کے فیض سے، اس کی برکت سے رسول کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت سے باہر چلی گئیں، اور یہ جو علی فاطمہ حسن آگے ان کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت بن گئی۔ آج سنی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت رسول کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ اور آگے ان کی اولاد ہے، وہ بھی صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو پیٹ سے ہوئی ہے، باقیوں سے نہیں، ان کو وہ اہل بیت نہیں مانتے، ان کو وہ کہتے ہیں یہ علوی ہیں۔ یہ نسلی تعصب پھیلایا گیا اسلام کے نام کے اوپر، یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ جس نسلی تعصب کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے رسول کو مکہ میں بھیجا گیا، عرب میں بھیجا گیا، سرزمین عرب میں، اسی نسلی امتیاز کو انہوں نے دین بنا دیا، وہ دین بن گیا، اس کے اوپر فضائل اور مناقب کی عمارات کھڑی کر دی گئی، جلسے جلوس، ادھر میلاد اور ادھر محرم کے جلوس، شخصیت پرستی انتہا کر دی، نبی کو بھی اللہ سے ملا دیا، اور علی رضی اللہ عنہ اور اولیاء کو بھی اللہ سے ملا دیا۔ یہ اولیاء کا جتنے بھی سلسلے چلائے نا انہوں نے، نقش بندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، ان کا پھر امام وہ ان کے سب کے جو امام ہیں نا، وہ ان کو بنایا علی کو، شہنشاہ ولایت علی رضی اللہ کے مقابلے میں ناد علی پڑھی جا رہی ہے، دروازوں کے اوپر چٹیں لگ رہی ہیں ناد علی کی، یا علی مدد، وہ ابکائی بھی آتی ہے تو یا علی مدد، وہ ادھر لگے ہوئے یا رسول مدد، وہ ادھر لگے ہیں یا غوث مدد۔ یہ مسلم ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ کبھی دل میں جھانک کے دیکھیے، کبھی دماغ سے سوچئے کہ ہم مسلم ہیں یا مسلم کہلائے جانے کے حقدار ہیں؟ جگہ جگہ کے اوپر ان مزاروں میں ان بزرگوں کو پوج رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کے نام کے لنگر تقسیم کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں اور ہماری مرادیں سن رہے ہیں اور پوری کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مسلم ہیں۔ مردہ پرست مسلم ہوتا ہے، وہ چاہے علی رضی اللہ عنہ کو پوجنے والا ہو یا دوسرے ولیوں کو اور نبیوں کو پوجنے والا ہو۔ یہ کیسے مسلم ہے؟ جن میں مردہ پرستی نہیں گئی، اور جو شریعت کے نام کے اوپر مردہ پرستی کر رہے ہیں، وہ جو مر گئے، ان کے جو شریعتیں بنانے والے، فقہیں بنانے والے، یہ آج بھی ان کی فقہیں اور شریعتیں لے کے چلے ہوئے ہیں، وہ بھی مردہ پرستی کر رہے ہیں۔ یہ جو جتنا بھی ہم نے آپ کو ایک پرسپیکٹو بیان کیا ہے، بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے، یہ ایک مختصر سی جھلکیاں ہیں۔ اگر میں اس کے اوپر بات کرنے بیٹھ جاؤں، پتہ نہیں کتنے دن بیت جائیں گے، لیکن یہ جو ان کی کذب گوئیاں ہیں وہ ختم ہونے پہ نہیں آئیں گی۔ مختصر طور پہ میں نے بیان کی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو عظمت رفتہ ہے میں نے کیوں لکھی، ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے، تاکہ بات واضح ہو کہ یہ جو جس کو ہم دین بنا رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، ہسٹری کی روح سے ہم نے تمام ہماری جتنے بھی اسلامی مذہبی، وہ اسلامی تہوار نہیں ہیں، مذہبی تہوار ہیں، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، قربانی کی عید ہو، اور اب یہ جو نئی عید انہوں نے بنا لی ہمارے دیکھتے دیکھتے، یہ عید میلاد النبی یہ ہو، یا وہ شیعوں کی عید نوروز ہو، کوئی بھی ہو، یہ عیدیں ہیں نا ان کی، شیعہ سنیوں کی یہ عیدیں ہوں گی، یہ تہوار ہی ہیں۔ اس طرح کچھ راتیں ہیں ان کی، شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، ان کی لیلۃ القدر میں کہہ رہا ہوں، قرآن والی اور ہے، وہ تو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کی آپ کو بتایا، جو انہوں نے ایک لیلۃ القدر بنائی ہوئی ہے طاق راتوں والی رمضان کے اندر، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جتنی بھی راتیں ہیں، شب رات، شب معراج،
شب قدر، یہ اس طرح کی جتنے بھی تہوار راتیں جو بھی ہیں، یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں جس کی روح سے ہم نکاح کر رہے ہیں، طلاقیں دے رہے ہیں، یعنی روز مرہ کے جو کام ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، سارے کے سارے عقیقہ کر رہے ہیں، یہ سارا کے سارا ہفتی کی روح سے کر رہے ہیں، قرآن کی روح سے نہیں کر رہے۔ تو آپ یہ چیز کلیئر کر لیں، آپ نے پھر اجر بھی ثواب بھی ان چیزوں کا اللہ سے نہیں مانگ سکتے، آپ ان سے مانگے جن کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کے کہنے کے اوپر نہیں کر رہے جو اللہ کی کتاب ہے، آپ اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر ان کو دین سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا جو بھی اجر ثواب آپ کے ذہنوں میں ہے نا، تو وہ پھر اللہ سے نہیں ملے گا، آپ کو ان سے ملے گا۔ یہ تو خود مجرم بن کے کھڑے ہوں گے، ان سے کیا ملنا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں ضائع چلے گئے۔ تو یہ ضائع برباد ہے، وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، اور جب آنکھ بند ہوگی تو ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو وقت کی بربادی ہے، ضیاع ہے، یہ بھی تو نقصان ہے نا، یہ پھر نقصان اس کا سامنے آئے گا، فائدہ کوئی نہیں سامنے آنا۔ جو زندگی ضائع کر دی نا ان فضول کاموں میں، جو دین تھے ہی نہیں، ان کو دین بنا کر کرتے رہے، عید میلاد النبی مناتے رہے، سمجھتے رہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم نے رسول کا میلاد منایا، رسول خوش ہو جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، رسول ہماری شفاعت کی سفارش کر دیں گے۔ جب یہ کچھ نہیں ہوگا نا تو اس وقت پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ چیز ہونی ہے۔ بحیثیت ہے مسلمان، ہمارا ایمان ہے کتاب اللہ کے اوپر، قیامت کے اوپر، اور یہ چیز ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں، یہ جو عظمت رفتہ ہے، اس کے میں آپ کو تھوڑا سا ایک لسٹ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اس کا جو ہم نے شروع میں پیش لفظ لکھا ہے یہ پڑھنے والا ہے، چند صفحات ہیں، لیکن جو شخص اس کے پیش لفظ کو پڑھ لے گا بہت ساری چیزیں اس کی کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ کیا ہے کہ شروع میں یہ چیز اٹھائی ہے کہ مسلم اقوام کا مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے مسلم اقوام کا، ہم نے اس کے اندر وہ ایڈریس کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، پھر اس کا سلوشن کیا ہے ہم نے وہ دیا ہے اس عظمت رفتہ کتاب کے اندر۔ پھر اس میں ہم نے بتایا یہ ہے کہ یہ جو مذہبی تاریخ ہے اس کی شاخیں کون کون سی ہیں، اس کی برانچز وہ ہم نے بتایا۔ مغازی یعنی یہ جو غزوات کے واقعات ہیں، سیرت جو کہتے ہیں جی ہم نے سیرت رسول پڑھانی ہے، ساری ایرانیوں نے لکھی ہے اور ساری جھوٹی ہے، قرآن کے خلاف ہے، لیکن عقیدت ایسی پیدا کر دی گئی ہے۔ تو سیرت رسول، سیرت رسول، سیرت رسول نہ کہیں آپ، ان ایرانیوں کی بنائی ہوئی سیرت ہے۔ رسول کی سیرت صرف اور صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن کے اندر۔ رسول کی توہین کا سارا مواد سیاہ ستہ میں اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ تبری ہو، تاریخ تبری ہو، تفسیر تبری ہو، دونوں میں، وہ سیاہ ستہ کی بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی کتابیں ہوں، وہ تبرانی ہو، بیکی ہو، تبریزی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اندر موجود ہے اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ کتابیں ان کے کو حوالہ دے دے، اس کو وہ پھانسی پہ چڑھا دیں گے، توہین رسالت لگا دیں گے، لیکن جو مواد ان کے اندر بھرا پڑا ہے اس کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، اس کو اسلام سمجھتے ہیں، ان کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے اوپر سندیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جس قوم کا یہ حال ہو اس کو دین کی کیا سمجھ آنی ہے، اس کو تو عام حقیقت کی بات بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ مذہبی تاریخ جو ہے نا یہ ریلیجیس ہسٹری ہے، اس کی برانچز ہیں مغازی، غزوات کے واقعات، سیرت، حدیث جس کو یہ حدیث بولتے ہیں، سنت، اور اسی سے وہ پھر سیاہ ستہ کے جامعین، اور آگے پھر وہ شان نزول کے واقعات کے فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، آگے پھر ان کے اوپر بنی ہوئی تفسیریں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں یہ مذہبی تاریخ کی برانچز ہیں۔ تو حدیث بھی تاریخ کی ہی ایک برانچ ہے۔ پھر اس میں ہم نے شروع میں ہی بتایا ہے کہ قبل از اسلام عربوں کی کیا حالت تھی، اور یہ جو سلطنت روم تھی، رومن امپائر،
اس کی کیا پوزیشن تھی، اس کے کیا اثرات تھے عربوں کے اوپر، اور اسی طرح پرشین جو ایرانی سلطنت تھی یعنی کیسر و کسریٰ دونوں، ان کے عربوں کے اوپر کیا اثرات تھے، اور یہ جنگیں جو تھیں یہ لڑی کیسے گئیں، ان کی بیک گراؤنڈ، ان کی جو اس کے بیک اینڈ پہ کیا فلسفی تھی، کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں لڑی گئیں ایران کے خلاف بھی اور رومن امپائر کے خلاف بھی، کیونکہ رومن امپائر کے اندر جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اس مسیح جنگجو تھے۔ یہ جو ترکی کے اندر ان کی جو بنی تھی نا، استنبول کے اندر ان کی جو ایسٹرن امپائر کی جو کیپٹل تھا، یہ تو یہ سارا یہ مسیحی جو جنگجو تھے، مسیحی لوگ، آرتھوڈکس چرچ جو تھا ان کا، یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ ہاں سے وہ مسیح جنگجوؤں کو پرموٹ کرتے تھے اور یہ پھر مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے تھے، تو ان کے خلاف اس لیے جنگیں ہوئی۔ اور یہ جو کسریٰ ہیں، یہ جو ایران والے، یہ آتش پرست تھے، یہ عربوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے اور ان کو دبوچنا چاہتے تھے، ان کے خلاف جنگیں اس لیے ہوئیں۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ اور یہ عراق جو تھا، یہ ساسانی، یہ جو ایرانیوں کی جو آخری جو دور ہے ساسانیوں کا، 800 سال تک یہ ان کا رائل کیپٹل چلا آ رہا تھا، ٹیسیفون، جو عراق کے اندر تھا۔ یہ اس وقت بغداد نہیں تھا، یہ بغداد تو بنو عباس کے دور کے اندر بنا نیا شہر، تو یہ بغداد کے جنوب میں کچھ کلومیٹر کے اوپر ٹیسیفون کا جو شہر تھا، جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا تو پھر اس کا نام مدائن پڑ گیا، مدائن۔ تو یہاں پر یہ ان کا رائل کیپٹل تھا 800 سال سے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو فتح کیا، تو یہ پھر اس طرح یہ پھر جنگیں پھر یہ لڑی گئیں۔ تو ان کے پیچھے جو تھا، یہ بیسیکلی یہ جتنے بھی محرکات تھے وہ ہم نے اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ ان کو پھر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو جنگیں لڑی گئیں، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ جہاد تھا، یہ جہود والا جو کنسیپٹ آج ہمیں دیا گیا نا، یہ جو امریکہ نے ڈالر دیے تھے ضیاء الحق کو، اور اس نے پھر یہ جہاد کو پرموٹ کیا مذہبی تنظیموں کو ساتھ ملا کے، یہ کنسیپٹ قرآن میں نہیں ہے، یہ تو ڈالر لینے کے لیے کیا گیا۔ اس وقت یہ جہاد کو پرموٹ کیا انہوں نے قرآن کی آیتیں سنا کے کہ ان کے پور مارو، غلط کانٹیکسٹ میں پیش کیے وہ آیتیں، ان کے بینر لگائے گئے، ان کو مشہور کیا گیا، ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ان آیتوں کی غلط طور پر، تو اس کی سزا بھی تو بھگت رہے ہیں نا آپ۔ پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد مشہور ہو گئے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، قرآن کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، جہاد کا ایک غلط کنسپٹ پیش کرنے سے آج تک یہ مسلمان اٹھ نہیں سکے۔ دنیا میں دہشت گرد مشہور ہیں، دنیا کے اندر جھگڑالو مشہور ہیں، دنیا کے اندر قدامت پسند مشہور ہیں، آج تک ان کی معیشت بیٹھی ہوئی ہے ایک غلط جہاد کا کنسپٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی وجہ سے، جو ڈالر لے کے انہوں نے کیا۔ کلاشنکوف کلچر آیا، دہشت گردی پھیلی، آج تک اس دہشت گردی کا شکار ہے، اور روزانہ لوگ مر رہے ہیں، معصوم لوگ مر رہے ہیں، ہماری وہ جو فورسز کے نوجوان لڑکے مر رہے ہیں اس کے اندر، ان کی بھی تو بیویاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے اولاد ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، وہ اس وطن کے اوپر قربان ہو رہے ہیں غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جہاد کو پرموٹ کرنے کی وجہ سے، قرآن کے بالکل خلاف۔ یہ تاریخ سے آیا جہاد، قرآن سے تو نہیں آیا، یہ والا جہاد تاریخ سے آیا۔ یہ تاریخ ہماری بربادی کا باعث بنی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے یہ کتاب لکھی عظمت رفتہ، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ تو اس میں ہم نے یہ چیزیں اس طرح واضح کی۔ اس میں پھر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے یہ جو ادوار حکومت ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے ادوار حکومت ہیں، ان کے اندر جو جنگیں ہوئیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ دور کے اندر یہ جو شیعہ تحریکیں، یہ جو یہودی تھے، یہ اٹھے، اور انہوں نے پھر ایرانیوں کے ساتھ مل کر، یہ جو عرب کے جو یہودی تھے، انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر اتحاد کر کے عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور سیاسی طور پر ان کے عزائم تھے یہودیوں کے، مذہبی عقائد لیے انہوں نے ایرانیوں سے، مجوسیوں سے، اس کا ایک ملغوبہ، ایک چورن بنا کے انہوں نے ایک نیا ایک عجمی اسلام بنایا،
اس کے اوپر پھر انہوں نے کتابیں لکھی، تاریخ کی، سیرت کی، مغازی کی، یہ لکھی. صحابہ کے نام انہوں نے بنائے، کریکٹر انہوں نے بنائے، کریٹ کیے، کچھ کو اچھا بنا دیا، کچھ کو برا بنا دیا، کچھ کے حق میں فضیلتیں لکھ دیں، کچھ کے حق میں برائیاں لکھ دیں، ان کی آپس میں جنگیں کرا دیں. ایک کو علی رضی اللہ عنہ کا دھڑا بنا دیا، دوسرے کو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف معاویہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا، ان کا دھڑا بنا دیا، ان کی جنگیں کرا دیں. رسول کی بیوی کو بھی نہ بخشا، اس کو بھی لے آئے جمل میں جھوٹے واقعات میں، کیونکہ ان سے تکلیف ان کو یہ ہے کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، یہ تکلیف ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو بغض ہے تو آگے پھر ان کی اولاد سے بھی بغض ہے. ایسی جھوٹی روایات عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں کہ انسان اگر وہ سنے تو سر شرم سے جھک جائیں. میں بتا نہیں سکتا یہاں پہ آپ کو کہ بخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے وہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کس قسم کی جھوٹی اور بیہودہ اور اخلاق سے گری ہوئی روایات منسوب کی گئی ہیں، چل رہی ہیں. اور بخاری میں جس کو یہ کہتے ہیں قرآن کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. بیسیکلی ان کے نزدیک قرآن بخاری سے بھی کم ہے، بخاری قرآن سے اوپر ہے. یہ چیز سمجھ لیں. اب یہ تکلفن بولتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، نہیں، سب سے صحیح ترین کتاب ہے ان کی. قرآن تو کسی کھاتے میں نہیں ہے ان کے نزدیک. تو یہ سارے راوزی عقائد انہوں نے پھر پھیلائے. وہ جو کچھ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا اور جس طرح ان کو قتل کیا عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ، وہ سارے پھر واقعات انہی کی کتابوں سے لیے ہیں. اگر یہ ہسٹری صحیح ہے تو پھر یہ واقعات ہم نے وہاں سے لیے ہیں جہاں بنیادی ہسٹری جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے لیے ہیں. یہ آج کل کی کتابوں سے نہیں لیے. جو تاریخ کا ماخذ ہے نا کتابیں، وہی تبری اور جس طرح کی، وہاں سے لیے ہیں. تو وہاں سے لیے تو پھر اگر یہ تاریخ معتبر ہے ان کے نزدیک تو یہ بھی مانے. جنہیں ہم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے تو یہ بھی مانے نا کہ یہ بھی ہم نے انہی کتابوں سے لیے ہیں جو ہسٹری کی یعنی بنیادی کتابیں ہیں، جہاں سے ہسٹری آگے چلتی ہے. تو اس میں پھر ہم نے یہ ساری چیزیں پھر آگے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور، اسلام کا سنہری دور، وہ بیان کیا ہے. پھر آگے وہ یزید کے معاملات ہیں، اس کی جانشینی ہے، اس کا دور حکومت ہے. کربلا کا واقعہ یہ تو بہت بعد میں ہوا نا. کربلا کا واقعہ یزید کے دور حکومت میں ہوا، دور حکومت کے بالکل وہ اینڈ پہ ہوا. پہلے 3 سال یزید کی حکومت بالکل صحیح چلتی رہی، تو بعد میں انہوں نے سر اٹھایا عراقیوں نے. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں یہ آئی اوپنر ہے اور ان کو سمجھنا ضروری ہے. اگر نہیں سمجھیں گے تو اس کا پھر یہی ہوگا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پرچار ہو رہا ہے، جس کو یہ مرزا جیلمی جیسے لوگ اور اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دانت تیز کر کے، چھری کانٹے تیز کر کے آپ کا عقیدہ برباد کرنے، یہ ایک مذہبی عقائد ہے نا، تو وہ اس کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ پھر آپ اس کا شکار ہو جائیں گے. یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی چیزیں اثر انداز نہیں ہو سکتی. پھر اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہیں آپ کو اثر انداز، آپ کو متاثر نہیں کر سکتی. پھر آپ کے سامنے حقائق ہوں گے، آپ کے سامنے ان چیزوں کا توڑ ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور جبکہ حقیقت تو یہ ہے. پھر حقیقت آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ جو ہیں ان کی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں آ گئیں. اس کے اندر یزید کا دور حکومت بھی آ گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور جو چیز اس کی ہے، اس کا ہے حصہ نمبر 2. حصہ نمبر 2 کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ مذہب کیسے بنا، یہ مذہبی فرقے کیسے بنے، فرقہ واریت کا آغاز کیسے ہوا بنو عباس کے دور کے اندر، کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے. اسی کے اندر حصہ 2 میں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہیں. یہ آپ اس کو منگوائیں اور اس کو بغور پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دیں، وہ بھی پڑھیں، تاکہ آج یہ جو تاریخ کی روح سے جو ایک بھرمار ہے، ایک یلغار ہے،
تو اس کے لیے اپنے آپ کو کم از کم تیار کر سکیں، اپنے آپ کو صحیح راستے کے اوپر رکھ سکیں۔ شکریہ۔